حجاج ابن یوسف، ابھی میں یہ کتاب پڑھی تھی ڈاکٹر رفیع کی، یہ کتاب ہے، اس میں بہت سی انٹرسٹنگ جو ہیں ہمیں تاریخی مثالیں دیکھنے میں ملتی ہیں. تو اس میں حجاج ابن یوسف ثقفی کے دور میں کا واقعہ ہے کہ وہ جب حکومت کرتا تھا کوفہ پر، تو اس نے ایک شخص کو رات کے وقت جو ہے گرفتار کیا. اس نے اپنے سپاہی سے کہا کہ اس شخص کو قید خانے میں ڈال دو. اب سپاہی نے جب اس شخص کو رات کو قید خانے میں ڈال دیا، تو اب رات کے وقت اس نے سپاہی سے کہا کہ تمہیں خدا کا واسطہ، میں خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں کہ تم مجھے آج رات کی فرصت دے دو، میں جاؤں اپنے اہل خانہ کو وصیت کر لوں، اور لوگوں کی کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، لوگوں کی کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ امانتیں واپس پلٹا دوں، میں صبح کے وقت واپس آ جاؤں گا. وہ جو ہے سپاہی اس بات کو نہیں سمجھتا، اس کو پتہ ہے. اب وہ شخص دوبارہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ صبح حجاج ابن یوسف جو ہے مجھے قتل کر دے گا، تو مجھے صرف آج رات کی مہلت دے دو، میں اللہ کو گواہ قرار دیتا ہوں، میں اللہ کو جو ہے اس بات پہ شاہد قرار دیتا ہوں کہ میں صبح تک واپس آ جاؤں گا. اب وہ سپاہی اس کی اتنی منت سماجت کے بعد جو ہے اس کو اجازت دے دیتا ہے. اب یہ شخص چلا جاتا ہے زندان سے، یہ واپس اپنے گھر کی طرف جاتا ہے لوگوں کی امانتیں پلٹانے کے لیے. یہ سب اب یہ شخص جو ہے واپس جاتا ہے اپنے گھر آ کر جو ہے بہت پریشان ہوتا ہے. حجاج ابن یوسف ایک ظالم شخص ہے کہ جس کی تیغ سے کسی کو بھی امان حاصل نہیں تھا. اب یہ گھر جا کے اپنے اہل خانہ کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے ساتھ کیا کر دیا. اب صبح جب قیدی نہیں ملے گا تو حجاج مجھے جو ہے میری گردن کو اڑا دے گا. جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے یہ شخص ساری رات سو نہیں پاتا اسی اضطراب میں کہ اگر یہ شخص صبح نہ آیا تو حجاج صبح میری گردن اڑا دے گا. اب جب فجر کی اذان ہوتی ہے، یہ شخص نماز کے بعد جو ہے اس کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو دروازہ کھولتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہی قیدی واپس آ گیا. وہ قیدی کہتے ہیں کہ میں تو سپاہی کہتا ہے کہ مجھے امید نہیں کہ تم واپس آؤ گے. تو اس شخص نے کہا کہ میں خدا کو گواہ قرار دے کے گیا تھا، اس لیے خدا شاہد تھا اس امر پر، تو میں واپس آ گیا. اب جو ہے یہ شخص جب واپس آتا ہے صبح، سپاہی جو ہے حجاج ابن یوسف کے پاس اس کو لے کر جاتا ہے، تو وہ اسی بات کے اوپر تعجب کرتے ہوئے سپاہی سے کہتا ہے کہ یہ قیدی میں نے تمہیں دیا، جاؤ میں نے اس کو تمہارے لیے آزاد کیا، یہ اب آج سے تمہارا غلام ہے. اب وہ سپاہی اس قیدی کو لے کر جو ہے اس دربار سے باہر آتا ہے. جیسے ہی باہر آتا ہے تو یہ اس قیدی کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو، جاؤ اپنے بیوی بچے کے پاس پلٹ جاؤ. اب یہ شخص جو ہے وہیں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. یہ سپاہی کہتا ہے کہ کس قدر یہ شخص نا شکرہ ہے، کس قدر یہ شخص جو ہے بے قدرہ ہے، نا قدرہ ہے، اس نے قدردانی تک نہیں کی، اس نے میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا، اور یہ کہہ کر چلا گیا. اب یہ شخص یہاں سے چلا گیا. اگلے دن دوبارہ جو ہے وہی سپاہی کیا دیکھتا ہے یہ شخص واپس پلٹا، ٹھیک ہے، اور پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوا. کہتا ہے وہ آ کر جو ہے وہی جو زندانی شخص تھا، جو قیدی تھا، وہ آ کے اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کا جو ہے ہاتھوں کو چومتے ہوئے اس کو جو ہے بہت اچھے سے اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کل میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اللہ کے شکر میں جو ہے شریک کروں، اور آج میں آیا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے اس احسان سے غافل ہوں، تمہارا یہ احسان جو ہے مجھے ہمیشہ یاد رہے گا اور میں ہمیشہ اس کے لیے شکر گزار ہوں. یہ ایک عام سے شخص کی مثال. دوسری مثال اب جب ہم زندگی میں دیکھتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ آپ کی رحلت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ازواج مطہرات کے درمیان حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو ہے تعریف کرتے تھے تو اکثر ان میں سے کچھ زوجات کو اس بات پہ بہت اعتراض ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑھیا خاتون تھی، اس طرح کے کلمات استعمال کیے گئے، وہ فلاں خاتون تھی، وہ بڑھیا خاتون تھی، آپ کیا ہر وقت اس کو یاد کرتے رہتے، ان کو یاد کرتے. تو پیغمبر نے اسے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں معلوم ہے جب پوری دنیا نے مجھے محروم کیا خدیجہ نے مجھے عطا کیا، جب ساری دنیا مجھے جھٹلاتی تھی تو خدیجہ نے مجھ پر ایمان لے کر آئی، جب سب نے مجھے چھوڑ دیا خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، جب سب نے محروم کیا خدیجہ نے اپنے مال و دولت کو اسلام کے لیے جو ہے سب کچھ اپنا جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا. اس سے بہترین خاتون، اس سے بہترین زوجہ مجھے ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی. دیکھیں شکر کا کیا ہے کہ آپ جو ہے نہ صرف اس کو جو ہے شکر ادا کریں بلکہ اس کا ذکر خیر بھی کیا جائے، کہ یہی ذکر کرنا جو ہے اس نعمت کے بڑھنے اور اس نعمت کی قدر و قیمت کو بڑھاتا ہے. اگرچہ حضرت خدیجہ جا چکی ہیں، وہ دنیا میں نہیں ہیں، وہ نہیں سن رہی، لیکن ان کا وہ کردار جو تا قیامت کی مستورات کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا مشعل راہ ہے.
وہاں پر آپ کا جو ذکر ہے، وہاں پر پیغمبر کی آپ کے لیے جو فیلنگز، جو اٹیچمنٹ تھی، جو ایموشنل اٹیچمنٹ، وہ سب جو ہے ایک رول ماڈل کا پلے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ایسا رول کہ جو ہر مستور کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ دنیا سے بھی جا چکے ہیں تو آپ کی نیکی جو ہے کن الفاظ میں آنے والی نسلوں تک کے لیے بیان کی جائے گی.